وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ یقیناً آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر بنایا تم نے بچڑے کو معبود حضرت کے طور پر جانے کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تم بڑے بے انصاف ہو. یہ ماننا تھا کہ موسیٰ خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے طور گئے, پیچھے تم نے سامری کی گوسالے کا سجدہ کیا, اس کو ایمان کہتے بے شرمو. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور نافرمانی ہے قبائح اہل الکتاب, بیان قبائح اہل الکتاب یہود اور نصارہ پلیتائی اور خرابائی اللہ بیان ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یاد کرنے کا ہے جب لیا ہم نے عہد پیمان تم سے, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور اٹھایا ہم نے تم پر کوئی طور. مانتے یا نہیں؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا لے لو جو تم کو ہم دے رہے ہیں طاقت سے اور خوب سنو یعنی اطاعت کرو. اور وہ میرا سنتا نہیں یعنی میری بات مانتا نہیں. قالوا کہنے لگے سمعنا ہم نے سنا وعصینا نہ مانا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور پلایا گیا ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کفر کے مارے. بچڑے کا اثر ان پر یہ ہوا کہ اطاعت مشکل ہو گئی. بعض گناہوں کے ایسے آثار ہوتے ہیں کہ درس میں بیٹھنا, قرآن سننا, وعظ سننا, نصیحت سننا دشوار ہوتی جاتی. قل آپ فرمائیے بے سمایا امرکم بھی ایمانکم ناکارہ ہے جو حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان. یہ جو تمہیں سکھا رہا ہے نا کہ بس موسیٰ اور یہودیت کافی ہے, محمدیت پر ایمان کی ضرورت ہے, یہ ناکارہ حرکت ہے. ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو. یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں کیونکہ کم از کم اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب توریت کے ساتھ ہماری عقیدت مکمل ہے. ارے جو آخرت تو ہمارے علاوہ کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا. ہمارے زمانے کی بی جے پی بھی کہتے ہیں ہم آخرت کے ٹھیکیدار ہیں. قل ان کانت لکم الدار الآخرہ آپ فرمائیے اگر واقعی ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا عند اللہ اللہ کے خالصتاً صرف من دون الناس اور لوگوں کے علاوہ صرف تم ہی جنتی ہو تو فتمنوا الموت چاہ لو موت ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یہاں تھوڑی سی تقریر سننی پڑے گی. یہود نے کہا اور مشرکین نے کہ بس ہم ہی جنتی ہے اور ہم ہی صحیح فرقہ ہے. اب تعالیٰ نے کہا کہ پھر تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے, کسی دن خواہش کر لو کہ رب ہم چونکہ اہل ایمان ہیں جنت ہمارا حق ہے, ہمیں جلدی جنت لے جاؤ. یہ اس کے لیے کبھی بھی تیار نہیں تھے. یاد رکھنا مومن موت سے نہیں ڈرتا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آخرت کی نعمتیں دنیا سے بڑھ کر ہے. دنیا اس کے سامنے کوئی خاص چیز نہیں. اور مومن کو ہر دم ہر گھڑی آخرت اور وہاں کی خوشیوں کی تڑپ رہتی ہے, طلب رہتی ہے. ان کو کیسے کہا گیا کہ موت کی آرزو کر لو؟ کیونکہ ان کو تعجیز کرنی تھی, بے بس کرنا تھا. ورنہ حدیث شریف میں کہے تم میں سے کوئی بھی موت کی آرزو نہ کرے کسی بھی تکلیف کی وجہ سے. ہو سکتا ہے دیر تک رہے اور اللہ توبے کی توفیق دے اور نیکیاں بڑھ جائے. تاہم مخصوص حالات میں جب ایمان اور اعمال فطرے میں ہو تو موت کی آرزو جائے. ایک عرب بھی کہتا ہے یا لیت قبل منیتی یومن افوز بمنیتی, اے کاش کہ مرنے سے پہلے میری آرمان پوری ہو جائے. نہرون طلاقم رکبتی وازل املا قربتی ایک نہر ہوتی پانی کی میرے گھٹنوں تک اور میں جام بھر بھر کے پیتا. سخت صحرا میں تپش کے مارے مارے جا رہے تھے. امام شافعی کا شعر ہے تمنا الرجال ان اموت وان اموت لوگوں نے خواہش کی کہ میں مر جاؤں اگر میں مر بھی گیا. تلک سبیل لست فیہا بأوعدی
یہ وہ راستہ ہے کہ میں اس پہ تنہا نہیں ہوں. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ پر، میں چل رہا ہوں، آؤ تم بھی میرے ساتھ چل. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز یہ موت کی خواہش نہیں کریں گے کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بوجہ ان برائیوں کے جو انہوں نے آگے بھیجی. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتے ہیں ان ناانصافوں کو. یہ ظالم، یہ قبائح کا مرتکب، یہ وحی سے منحرف، یہ پیغمبر کے بے ادب گستاخ، یہ موت چاہتے ہیں. موت کے بعد تو ان کے لیے جہنم تیار بیٹھی.